آج ہمیں سورۃ المائدہ شروع کرنا ہے۔ سورہ بقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہمیں اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال جو ہے، انفرادی اور اجتماعی دائروں میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ سورۃ آل عمران میں پھر ہمیں ان رکاوٹوں کا تذکرہ کیا گیا جو اسلامی ریاست کے قیام میں حائل ہو سکتی ہیں۔ سورۃ النساء جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں اسلامی معاشرت جو ہے اور ہمارے ایک دوسرے پر جو حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا۔ اور اسلامی ریاست حقیقتاً قائم ہو ہی اس وقت سکتی ہے جبکہ اس کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر بأحسن طریقہ سے پوری کرنے والا ہو۔ تو اب ہم سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو آگے بڑھایا گیا ہے اور ایک طرح کی یہ تکمیلی صورت ہے۔ اس میں بیشتر احکام جو ہیں وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ ان تمام عقود کا جن کا ذکر سورہ نساء میں ہو چکا ہے ان کے ایفاء کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایفاء عہد جو ہے یہ اسلام کی بنیادی صفات میں سے ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی بنیادی صفات یا جو کہنا چاہیے ان کی آئیڈینٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ اب وہ وعدے کون سے ہیں؟ مطلب اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب یہ تاکید فرمائی کہ ان العہد کان مسئولا، جو بھی وعدہ ہے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، تو وعدہ پھر ہمیشہ اہل اسلام نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور وعدوں کو اس حد تک اہمیت حاصل تھی کہ زبان سے بس ایک بات کہہ دی تو بس ٹھیک ہے وہ ہو گئی، یعنی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ زبان کا کہا ہوا، یعنی زبان دینا جو ہے ہم نے تو زبان دے دی ہے، یعنی یہ ایک محاورہ بن گیا کہ زبان دینا جو ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عقد جو ہے وہ ایک مضبوط وعدے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جو پکا کر لیا ہوا ہے، اچھی طرح مضبوطی سے گانٹھ لگا دی ہے، یعنی بہت ہی مضبوط۔ ویسے تو بندہ مومن کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے نکلتا ہے اور اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے، لیکن جب وہ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے عقود جو ہیں یاد دہانی کے طور پر، ورنہ ان سب کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے حقوق ہیں جن کی دوبارہ یاد دہانی کروائی کہا جائے کہ ان کو خاص طور پہ اہل ایمان کو اب یہاں پہ خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو وفا کرو۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا کیا نا بس اتنا پورا کر دو۔ وفا اس کو کہتے ہیں کہ جب جیسے گلاس ہے اس میں پورا پانی بھر گیا، اب ایک مزید قطرے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ پورا ہو گیا۔ بالکل وعدہ جو ہے وہ جتنا جس طریقے سے یعنی وقت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی وہ وعدہ ہے نا اس کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ ہیں کون سے وعدے؟ سب سے پہلا جو عقد ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے حق عبودیت۔ ویسے تو ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن کر رہے، لیکن میں نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ ایک بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عقد ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان قائم ہو گیا۔ اب میں نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی الہ اور ہے ہی نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، لا الہ الا اللہ۔ اب جب میں نے یہ کہہ دیا تو اب الہ ہونے کی حیثیت سے اس اللہ رب العزت کی جو بھی مجھ پر
حقوق عائد ہوتے ہیں اب وہ میں ادا کروں گی۔ الہ ہے تو مجھے سب سے بڑھ کر محبت ان سے کرنی ہے، مجھے ان کے حرام و حلال اور اوامر و نواہی کی تعمیل کرنی ہے، مجھے اس کا اتباع کرنا ہے۔ یعنی اب میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ میں کسی اور کو اللہ سے بڑھ کر بھی، مطلب میری پرائرٹی، میری ترجیح جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، میرا گھر، میرا خاندان، میرا قبیلہ یا میری قوم، یعنی باقی سب اب مجھے سب ختم، میری ذات بھی ختم، سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین، میری زندگی کا ہر لمحہ اب بس اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ میں اگر کوئی، مطلب یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے خود بخود عائد ہو جاتے ہیں یہ حقوق، جو مجھے یہ عقد قائم ہو جاتا ہے یہ ادا کرنا ہے۔ پھر اگر میں کوئی نظر مانتی ہوں اس اللہ کے ساتھ، میں کوئی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر فلاں میرا کام ہو جائے یا فلاں معاملہ ہو جائے تو میں پھر شکرانے کے طور پہ یہ فلاں کام کروں گی یا اتنا ادا کروں گی یا صدقہ دوں گی یا جو بھی، اب یہ نظر ہے تو نظر بھی ایک عقد ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، میں اسے پورا کروں گی۔ اسی طرح عقود جو ہے وہ جب میں پھر لا الہ الا اللہ کلمہ کا دوسرا حصہ بولتی ہوں محمد الرسول اللہ، تو اب میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک عقد کر لیا۔ میں نے ان کے ساتھ کیا عقد کیا ہے کہ میں انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہوں، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اب وہ میرے لیے سب سے محبت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے اب میں ان پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتی۔ مجھے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ اب یہ عقد بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ اچھا، پھر اب ایک عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تمہارے اپنے نفس کے ساتھ بھی تمہارا ایک عقد ہے، اور وہ یہ عقد ہے ان لنفسک علیک حق، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اور وہ کیا حق ہے کہ میں اس نفس سے جو کام، مطلب وہ لوں کام جو کہ اس کی کامیابی کی ضمانت دینے والے ہوں، میں اس کو کسی ایسی خواہش کے پیچھے نہ لگاؤں، اس کے خواہشات کو کنٹرول میں رکھوں، اس کے جذبات کو کنٹرول میں رکھوں، تاکہ یہ آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کر سکے اور ناکامی سے دوچار نہ ہو۔ نفس کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ میں اس نفس پر بے جا تشدد بھی نہ کروں، بے جا مشقتیں بھی نہ ڈالوں، یعنی اللہ کے راستے میں اس نفس کو گھلانا تو ہے لیکن اس پر تشدد اور مشقت کی کوئی اجازت نہیں۔ ان اصحاب کو جنہوں نے کہا کہ اب ہم ہمیشہ راتوں کو نمازیں پڑھیں گے اور دنوں کو روزے رکھیں گے، تو انہیں منع کر دیا گیا اس سے کہ یہ مقصود نہیں ہے اس نفس کے حقوق میں سے کہ بھئی اس کو اس تشدد میں مبتلا کیا جائے یا نکاح نہ کیا جائے، بلکہ فرمایا گیا کہ سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، یعنی یہ اس جسم کا بھی حق ہے کہ آرام بھی کرنا ہے اور کام بھی لینا ہے۔ تو آرام کریں گے تو کام ہوگا، اس کو کھلانا پلانا بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں روزے وغیرہ کی، وہ بھی ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ سارے حقوق جو ہے نفس کے بھی حقوق ہیں، آنکھ کے حقوق ہیں، کان کے حقوق ہیں، جسم کے ایک ایک حصے کے حقوق ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم ان سے صحیح کام لیں بلکہ یہ کہ ان کی صحت اور عافیت کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے نفس کو بے جا مشقت میں مبتلا کرنا یا کسی خطرے میں بغیر سوچے سمجھے کود پڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ یہ کوئی اتنا صحیح کام ہے۔ پھر اور جو عقود ہیں وہ بندوں کے مابین ہوتے ہیں، یعنی میرے اور میرے ارد گرد جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی عہد ہے۔ اس میں ایک بڑی فہرست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں دے چکے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار، ان میں والدین، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے۔ رشتہ داروں میں الاقرب فالاقرب، بنیادی اصول یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس فرض کیا 100 روپیہ ہے اور وہ میں کسی کو دے سکتی ہوں
تو میں سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے قریبی لوگوں میں سب سے زیادہ ان 100 روپوں کا کون حقدار ہے، میں اس کو دوں گی۔ ایسا مناسب نہیں ہوگا کہ میں دوسروں کو تو دیتی رہوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دوں۔ یعنی سب سے پہلا حق جو ہے وہ میرے سب سے قریبی اور سب سے قریبی والدین ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی، جس طرح پھر وہ بیوی اور بچے ہیں، یا مطلب گھر کے یہ افراد، اور پھر بہن بھائی، اور پھر والد اور والدہ کے دیگر رشتہ دار، اور اس کے بعد پھر کہیں اور آپ دیکھیں۔ تو اقربا کا حقوق جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اسی طرح پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی پڑوسیوں کا اتنا ذکر آ گیا سورہ نساء میں بھی کہ چاہے تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں، اگر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا تو زیادہ حق ہوگا، اور اگر اجنبی پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے، بلکہ پہلو کا ساتھی، راہ چلتے مسافر، آپ جا رہے ہو راستے میں جو بھی لوگ ہیں آپ پر ان کا حق ہے۔ احباب کا، تمام مسلمین کا اکرام مسلمین بڑا فرض ہے، فریضہ ہے ایک۔ پھر اکرام آدمیت بڑا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہہ کے سارے انسانوں کا حق میرے اوپر عائد ہو گیا۔ پھر یعنی اب میں معاملات جو بھی خرید و فروخت کرتی ہوں، جو بھی میں اپنے لیے متعین کرتی ہوں، کوئی معاہدہ کرتی ہوں لینے دینے کا، وہ سب اب مجھے پورے کرنے ہیں۔ پھر میں ایک ریاست کی ایک شہری ہوں، تو سیاسی اور عمرانی معاہدے جو ہوتے ہیں، ایک سٹیزن شپ کے لحاظ سے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مجھے وہ ادا کرنی ہے۔ پھر اسلامی ریاست جو ہے وہ اپنے باشندوں کے لیے جو وعدے کرتی ہے اسے وہ پورے کرنے ہیں، بین الاقوامی سطح پر جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ یعنی بین الاقوامی معاہدے بھی اتنے اہم ہیں کہ جنگ و جدل کے معاہدے، صلح کے معاہدے، لین دین کے معاہدے، تجارت کے معاہدے، کہ ان کو پورا کرنا میری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس حد تک یہ اہم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے پر جنگ فلاں تاریخ تک نہیں کریں گے، اب وہ کوئی مدت مقرر ہو گئی۔ اب جب وہ مدت قریب آئی تو حضرت معاویہ نے یہ چاہا کہ ہم اپنی فوجوں کو قریب رکھیں سرحدوں کے، اور جو ہی وہ مدت ختم ہو تو ہم حملہ کر دیں۔ تو جب انہوں نے اس دور کے فقہاء کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی کہ اگر جنگ بندی جو ہے اتنے مہینوں تک ہے یا فلاں تاریخ تک ہے تو اس وقت تک ہم اپنی فوجوں کو اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے، ہم انہیں موو بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ بھی بدعہدی ہو جائے گی۔ یعنی اس لحاظ سے اسلامی تاریخ جو ہے یا خلفائے راشدین کی تاریخ جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جہاں ریاست کے باشندوں سے کوئی بدعہدی کی گئی ہو، یا بین الاقوامی سطح پر جو معاہدے ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی بدعہدی ہوئی ہو، دشمنوں کے ساتھ کوئی بدعہدی ہوئی ہو، یا قیدیوں کے ساتھ کوئی بدعہدی ہوئی ہو۔ یعنی عہد کی پاسداری یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری رہی۔ اب چونکہ حقوق کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ حقوق ہم پر صرف انسانوں ہی کے عائد نہیں ہوئے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہے مجھ پر، اور وہ میں گویا کہ خود بخود ان کے ساتھ ایک عقد میں منسلک ہوں۔ جمادات کا بھی مجھ پر حق ہے، حیوانات کا بھی مجھ پر حق ہے، نباتات کا بھی مجھ پر حق ہے۔ اور ان حقوق میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اس سے وہی کام دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مثال کے طور پر فرمایا کہ ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو کر جانے لگا، بیل نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میرے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے تو حل میں جوتے جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی بیل جو ہے وہ سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، گھوڑا جو ہے وہ سواری کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل بھی یہی ہے اور عہد کی پاسداری بھی یہی ہے کہ بیل کے ساتھ میرا عہد ہے کہ بس میں اب اس پر سواری نہیں کروں گی، میں اس ہل جوتنے کا کام لوں گی۔ یا اسی طرح ہر چیز، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس سے وہی کام لینا ہے۔ یہ تمام جمادات کا مجھ پر حق۔ کہا گیا کہ زمین پر بغیر ضرورت کے پاؤں بھی اگر مار مار کے چلتے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، یعنی پاؤں مار مار کر چلنا اور
ہاں بغیر ضرورت کے یا ایک کیل بھی غلط ٹھونک دینا اس زمین کی سطح پر اس زمین کا حق تلف کرنے کے برابر. حیوانات کی بات آ چکی ہے، ایک چیونٹی کو بھی ناحق ستانا جو ہے وہ بھی اس کا حق تلف کرنا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جو عقد ہے وہ ہم نے اس کی خلاف ورزی کی. نباتات بغیر ضرورت کے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا. یعنی ہر چیز کا مجھ پر حق. موسم کے لحاظ سے جو ہم ایک عام لاپرواہی کرتے ہیں، موسم اچھا ہے، موسم اچھا نہیں ہے، موسم خراب ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ الفاظ کیسے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ موسم آج اچھا ہے اور آج اچھا نہیں ہے یا آج خراب ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آج درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا یا اتنے تک پہنچ گیا، مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں نے پنکھا چلا لیا یا میں نے اے سی چلا لی. چلو اتنی بات کر لو. اول تو یہ بھی لایانی باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہنا کہ آج موسم اچھا ہے اور آج نہیں ہے، بھئی موسم تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. سورج اللہ کے حکم سے چمکتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ یہاں پر ہمیں گرمی پہنچا رہا ہے. بادل جو ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اب ان کا آنا جانا جس کے حکم سے ہے، اب میں اگر اس کو خراب ہوں تو گویا کہ جو اس کا حاکم ہے میں اس کے فیصلے کے خلاف بات کر رہی ہوں. تو بہت محتاط رہنا چاہیے ان تمام معاملات میں. یہ سب عقود ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی ہیں. تو خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ، مخلوق کی اب ساری یعنی وسعت ہم نے دیکھ لی، ان سب کے ساتھ جو بھی ہمارے عقود ہیں، جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان سب کو ہمیں پورا کرنا ہے. اگر پیٹ اینیملز ہیں، گھر میں پالتو کوئی جانور ہیں، چاہے وہ کوئی مویشی قسم کے ہیں، جو بھی ہیں، یا تو ان کے حقوق ادا کرنے. یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق میرے اوپر عائد ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست کے لیے یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے. اس آیت کا بلکہ ایک ابتدائی حصہ ہی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو، وفا کرو، پوری پابندی کرو. اور پھر آگے اب مزید آگے دوسرے احکام ہیں، یا ہم دیکھیں گے کہ پے در پے بس یہاں پہ احکام ہیں اور ایک لحاظ سے ان کی تکمیل ہو رہی ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تم پر مویشی قسم کے جانور. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے ان کے جو پہلے تمہیں بتائے جا چکے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، اور تم شکار نہ کرنا جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم حلال جانور کا بھی شکار کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. اب یہ بہیمۃ الانعام میں مویشی قسم کے جانور آتے ہیں، یعنی جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور سورۃ الانعام میں ان 8 جانوروں کا بتا دیا گیا ہے: اونٹ، اونٹنی، گائے، اور پھر اسی طرح گائے بیل یا بکری بکرا اور بھیڑ مطلب جو بھی. تو یہ 4 قسم کے یعنی 4 جوڑے جو ہیں ان کو مویشی قسم کے گنا گیا. اور اس سلسلے میں جو شکار کے لحاظ سے پھر جو اس قسم کے ہوں گے جانور ان کو بھی حلال کر دیا گیا، مثلا ہرن ہے یا نیل گائے ہے. تو یہ تو اب پالنے کے لحاظ سے تو خنزیر کے بھی بڑے بڑے ریوڑ پالے جاتے ہیں، لیکن کہا کہ چونکہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تو اس لیے الا ما یتلی علیکم، یعنی جو تم پر پہلے سے بتایا جا چکا ہے، تلاوت کیجیے. یا پھر اور مزید اس کی تفصیل بتائی جائے گی، یعنی جو تم کو یتلا علیکم، جو تمہیں بتائے جائیں گے یا بتائے جا رہے ہیں. یا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ فیصلہ اب انسانوں پر نہیں چھوڑا گیا کہ حلال اور حرام کا تعین وہ اپنی خواہش سے کریں، اپنی مرضی سے کریں. یہ فیصلہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کریں.
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کر دینا، اور نہ حرام مہینوں کو، اور نہ ہدی کو، اور نہ قلائد کو، اور نہ بیت الحرام کی طرف جانے والے لوگوں کو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مزید فہرست دے دی گئی جن کا احترام واجب ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ شعائر اللہ، اللہ کے شعار۔ اللہ کے شعار ہر وہ کام ہوگا کہ جب کوئی بندہ کر رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا کام کر رہا ہے تو اللہ کا کام جب اللہ یعنی وہ علامت بھی اتنی محترم ہو گئی کہ اس کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ بندہ کتنا محترم ہوگا جو اللہ کے شعار پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہاں پر تو اس ایک انسان کا تذکرہ کیا گیا جو کہ حرم شریف کی طرف سفر کر رہا ہے، حرم کا مسافر ہے، لیکن شعائر اللہ تو بہت ہیں۔ مثلا یہاں پر تو صرف یعنی جن شعار کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں جن کا تعلق عمرے یا حج سے ہے، لیکن نماز بھی شعائر اللہ ہے، تو اس لیے ایک نمازی بھی میرے لیے محترم ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جا رہا ہے۔ مسجدیں شعائر اللہ ہیں، مسجد کو نقصان پہنچانا یا مسجد کی تعظیم میں کمی کرنا اب وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے جتنے بھی شعار ہیں ان کو ہم نے یعنی لا تحلوا ان کو حلال نہ کر لینا، مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے بڑے ہی محترم ہیں، ان کا احترام واجب ہے۔ حرام مہینوں کا یہاں تذکرہ ہوا تو حرام مہینے جس طرح اس کی تفصیل آتی ہے سورہ توبہ میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، تو حرام مہینے 4 ہیں جو رجب، اور پھر 3 مہینے جو ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ وہ 3 مہینے تو حج کے مسافروں کے لیے ہیں کہ جو آنے جانے والے قافلوں کا احترام ضروری ہے۔ ان 4 مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی ہوتی تھی تو رک جاتی تھی۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی ان مہینوں کا احترام رکھیں۔ بس اتنا اس معاملے میں مفسرین کی آراء ہیں یا فقہاء نے کہا ہے کہ بھی ابھی بھی یہ حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاتی، لیکن اتنا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی جنگ ہو رہی ہو تو بعض اوقات اس میں بھی جاری رکھی گئی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں گئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، اور اس کے بعد وہیں پہ انہوں نے قیام فرمایا ہے، اور وہیں سے پھر غزوہ حنین جو ہے وہ شوال کے مہینے میں شروع ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور طائف کا محاصرہ جو ہے وہ ذی القعدہ تک جاری رہا، یعنی ذی القعدہ جو کہ ایک حرام مہینہ ہے اس میں وہ جاری رہا۔ اس پر مفسرین جو ہیں اور فقہاء جو ہیں ان کی آراء ہیں مختلف کہ کیا اگر پہلے سے ایک مارکا چل رہا ہے تو اس کو حرام مہینہ آ جاتا ہے تو اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو ہدی جو ہے، ہدی یعنی وہ قربانی کے جانور، اور خاص طور پر جب قربانی کے جانور لوگ اس وقت ساتھ ہی لے کر جایا کرتے تھے، اور ان کے گردنوں میں جو پٹے ڈالے ہوتے تھے علامت کے طور پر، یعنی وہ علامت بھی یا وہ جانور بھی اب ہمارے لیے محترم ہو گیا جو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، اور بیت اللہ کے مسافر بھی، اس لیے کہ ان سب شعار کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کی جائے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں ذکر یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو شعائر اللہ ہیں یعنی سمبلز ہیں، یہ علامتیں ہیں جو اللہ کی علامتیں ہیں، تو ہر قوم جو ہے اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کی کچھ نہ کچھ علامتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں تشبہ بالکفار سے منع کیا گیا ہے،
ہر لحاظ سے. تو اب ہمیں تو اللہ کے شعار کا احترام کرنا ہے، تو کفار کے شعار اپنا تو نہیں سکتے نا ہم. یعنی ہم چلو ہم ان کا عدم احترام نہ کریں، مطلب ہم ان کا احترام نہ کریں، یعنی یہ نہ کریں کہ ہم ان کا کوئی نقصان پہنچائیں، لیکن ہم یہ ہمارے لیے یہ واجب ضرور مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کا بھی ہم اپنا لیں اور اپنے اوپر ان کو لاگو کر لیں. تھوڑا سا میں اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے سمبلز ایسے ہیں جو یونانی دیوتاؤں کے ساتھ منسوب ہیں یا ہندی دیوتاؤں کے ساتھ منسوب ہیں، اور ہم نے انہیں آج تک اپنا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں سامنے رکھوں گی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا کر ایک قربانی کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا وہاں کوئی بت رکھا ہوا تھا جاہلی دور میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بت تو کوئی نہیں تھا. وہاں کیا کوئی جاہلی میلہ لگتا تھا یا مطلب کوئی اس طرح کی اس کے ساتھ وابستہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی وابستہ نہیں تھی چیز. یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بت رکھا جاتا تھا، اس کی تعظیم ہوتی تھی، یا وہاں پر اس طرح کی کوئی اور کاروائیاں ہوتی تھیں، تو وہاں پر جانا بھی ممنوع ہو گیا. اور وہاں پر جا کر قربانی، یعنی کسی خاص جگہ کو اس لیے اگر طے کیا گیا کہ وہاں جا کر قربانی کی جائے. اب غالباً ان صاحب کا منشا یہ تھا، وہ اس بستی میں اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی نفع پہنچ جائے ان کی قربانی سے. اگر یہ نیت ہے تو اس لحاظ سے تو کیا جا سکتا ہے. مثلاً ہم میں سے بہت سارے چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں جو ہیں فلاں جگہ پر ہو جائیں اور فلاں جگہ پر ہو جائیں، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس جگہ کا تعلق کسی دوسرے مذہب کے شعار سے ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے. ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے شعار کو اپنے زینت بناتے رہیں. مثلاً ہمارے اپنے میڈیکل پروفیشن کا جو بڑا ایک ہم نے علامت بنائی ہوئی ہے، جس میں ایک ڈنڈا ہے اور اس کے گرد 2 سانپ ہیں. یہ تو یونانی دیوتا کا ڈنڈا ہے، اسٹاف آف ہرمیز جو ہے ان کا ایک بڑا دیوتا ہے، تو اس کا یہ اسٹاف ہے اور اس کے گرد جو سانپ لپٹے ہوئے ہیں ان کی پوری مائتھولوجی ہے، جس میں وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اسی طرح نائکی ہے، نائکی جو ہے وہ گاڈیس آف وکٹری ہے، تو اس کے نام پر یہ ادارہ بنا ہے اور یہ چیزیں بنی ہیں، اور جو اس کی علامت ہے وہ بھی اس کے پروں کو ظاہر کرتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہاتھی مثلا لکشمی دیوی کا ایک علامت ہے. بت سازی تو ویسے ہی ممنوع ہے، یعنی اسلام میں تو بت سازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ہم یہ بت بنا کر جو کہ ہندوؤں کے ساتھ محترم ہیں یا دوسری قوموں میں، تو چاہے گھوڑے کا بت بنائیں یا گائے کا بنائیں یا ہاتھی کا بنائیں، ممنوع تو سارے ہی ہیں. لیکن اگر لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ہوگا وہ ہوگا جو کہ کسی دوسری قوم کا شعار ہے. تو اللہ کے شاعر اللہ جو ہیں ان کا احترام واجب ہے، فرض ہے. اور دوسروں کے شاعر سے برات کا اظہار جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ شرک میں آ جاتی ہے بات. اس شرک سے ہمیں بچنا ہے. اس معاملے میں بہت تفصیل میں بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن بس یہ نشاندہی کرنا تھی کہ اللہ کے شاعر کے احترام کے ساتھ ہمیں دوسرے شاعر سے برات کا بھی اظہار کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے. اب پھر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو پھر آپ شکار کر سکتے ہو. یہ اس وقت تو قافلوں کی صورت میں آتے تھے، کوئی پیدل سواریوں پہ، تو اس وقت تو شکار ایک ضرورت تھی کہ بھی راستے میں کھانے پینے کا بہت سامان تو نہیں لے کے آ سکتے تھے، تو راستے میں جانوروں کو شکار کر کے جو شکار کے قابل ہوتے تھے تو پھر کھا لیتے تھے لوگ. تو اب یہ منع کر دیا گیا کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ تمہارے لیے کسی دوسری قوم کی دشمنی، کسی دوسری قوم پر تمہارا غصہ، شنآن قوم، تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے، تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انہیں مسجد حرام کی طرف جانے سے روک دو. یعنی یہ ناروا ان تعتدو، کہ تم ان پر زیادتی کرو. اب یہ اس وقت تو یہ تھا کہ چونکہ قریش نے یعنی مکہ کے لوگوں نے
اہل ایمان کو روکا ہوا تھا، وہ انہیں نہیں جانے دیتے تھے. مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تو انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. تو اب یہ سورہ مائدہ جو ہے نا، اس کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کے نازل ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی مضامین آئے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال ایک مستقل نوعیت کی آیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اقتدار تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے نا، اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے. ان 1400 سالوں میں متعدد ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب جس گروہ کو یا مسلمانوں کی جس گروہ کو وہاں پر حکمرانی حاصل ہوئی تو اس نے اپنے دشمنوں کو وہاں آنے سے روکنے کی کوشش کی، یا وہاں پر اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہے. تو ہمیں تو منع کیا گیا تھا کہ حج اور عمرے سے کسی کو نہیں روکنا. اب اگلی آیت جو ہے نا، یہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ ایک بنیادی بہت ہی اہم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بر اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور اسم اور عدوان پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اس کا مطلب یہ ایک ساری زندگی کا لائحہ عمل مجھے بتا دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں مجھے کس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. قریبی لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی اگر غلط کر رہے ہیں کام تو تمہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. یعنی اگر میرے اپنے گھر کے افراد، اپنے قریبی جن کا بہت زیادہ حق ہے مجھ پر کہ میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھوں، حسن سلوک ان کے ساتھ رکھوں، صلہ رحمی کروں، لیکن اگر وہ کسی غلط کام میں میرا تعاون چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گی. اسم کا مطلب کسی کی حق تلفی پر، کوئی جھوٹ بولنے پر، کوئی جھوٹی گواہی دینے پر، یا کسی دوسرے پر کوئی زیادتی کرنے پر. اب یہ کتنا عام ہے کہ ایک خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں خاندان تو ہمارا دشمن ہے، تو اب خاندان کا بچہ اپنے اس بندے کی حمایت کر رہا ہوتا ہے جو اس ظلم و تعدی پر آمادہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، اب چاہے میرے گھر کے افراد ہیں، اگر وہ بر اور تقوی کا کام کر رہے ہیں تو مجھے ان کا ساتھ دینا ہے. اگر کوئی میرے دشمن ہے وہ بھی کسی بر اور تقوی کے کام میں میرا تعاون چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ تعاون کروں گی. یعنی بر کسی کا حق ادا کرنا ہے، اور تقوی جو ہے یہاں پر یعنی جو بھی خدا ترسی کا کام ہے، جو اللہ کے بندوں کی فلاح کا کام ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے میں اس سلسلے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تعاون کروں گی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی بر اور تقوی پر تعاون کے معاملے میں دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں. اسی طرح اسم اور عدوان پر تعاون نہ کرنے کے معاملے میں بھی یعنی کوئی بس میرا مقصود تو یہ ہے یا میرے مجمع نظر تو یہ ہے کہ جس کام میں میرا تعاون مانگا جا رہا ہے بس میں یہ دیکھوں کہ وہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. چاہے وہ میری کو لیگل سرٹیفکیٹ بنانا ہے، چاہے وہ کسی اور معاملے میں گواہی دینا ہے، چاہے جیسا بھی، یہ اس لحاظ سے ایک مطلب مستقل اپنے پیش نظر رکھنے والا موٹو ہے، ایک مقصود ہے جو کہ مجھے رکھنا ہے. اس لیے کہ زندگی میں متعدد ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب مجھ سے مطلب یہ تعاون مانگا جا رہا ہوتا ہے یا مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں تعاون کروں یا نہ کروں. تو تعاون کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد صرف تقوی ہے، یعنی جسے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی. بس یہ دیکھنا کہ جس چیز میں تعاون کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اگر راضی کرنے والا ہے ضرور تعاون کرو، اگر ناراض کرنے والا ہے تو بالکل نہ کرنا. ان اللہ شدید العقاب، چونکہ بنیاد اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں بڑے سخت ہیں، سزا دینے میں بڑے سخت ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اب یہاں پہ 10 چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کو حرام کر دیا گیا. حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہو گیا. یعنی اگر کوئی خود بخود کوئی مر گیا ہے جانور
چاہے کسی بیماری سے مرا ہے چاہے کسی حادثے میں مرا ہے، اس حادثے کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ والدم، اور خون چاہے وہ بہہ رہا ہو یا جمع ہوا ہو، یعنی کلوٹڈ بلڈ، کسی طرح کا بھی بلڈ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا بلڈ ٹرانسفیوژن جائز ہے یا نہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بحثیں جو ہیں فقہا کے مابین ہوئی ہیں، اور حتمی فیصلہ اس وقت ہمارے فقہا کا یہی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جان بچانے کے لیے اگر ضروری ہو تو وہ دیا جا سکتا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اب یہاں پہ دم جو ہے یا خون جو ہے یہ ہر طرح کا خون ہے، کسی جانور کا ہو یا انسان کا ہو۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ اب یہاں پر تو گوشت کا ہی ذکر ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی، اور کہ خنزیر کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور ہم اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ اس کی جلد ہو، اس کے بال ہوں، اس کی چکنائی ہو، چربی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس سے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر قربان کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ اب یہ جانور بھی ہے، وَمَا أُهِلَّ، ماں میں جانور بھی شامل ہیں، اور وہ چیزیں جو دوسرے کی چیزیں، مثلا بنا کر وہ کسی بت کے چرنوں میں رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی نیاز ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، یعنی بندہ مومن سے تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے، کوئی جانور ذبح کر سکتا ہے، یا کوئی کھانا جو ہے کسی اور کی نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ نظر جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب آگے وہ ان جانوروں کی تفصیل ہے کہ جو مختلف طریقوں سے مر سکتے ہیں۔ والمنخنقۃ، خناق یعنی گردن گلا گھٹنے سے۔ والموقوذۃ، یا چوٹ کھا کسی بھی سے لگ سکتی ہے، چاہے وہ کسی ڈنڈے سے لگے، لاٹھی سے لگے، پتھر سے لگے، یا کسی بھی چپٹی چیز سے۔ والموقوذۃ، یعنی ہیڈ انجری ہو گئی، کوئی ایسی چوٹ لگی کہ وہ مر گیا۔ والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر۔ والنطیحۃ، یا جسے یا ٹکر کھا کر مرے۔ والنطیحۃ وما اکل السبع، اور یا جس کو کسی درندے نے کھایا۔ الا ما ذکیتم، الا یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو۔ یہ جو جانور نے کسی کھایا، یعنی ہم پہنچے جنگل میں شکار کرنے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن کو ایک شیر نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے، تو اب وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ جانور اس میں سے کھا چکا ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا گیا ہو۔ زندہ پا کر ذبح کر لیا جائے، یعنی کسی کو ابھی کسی جانور نے پکڑا ہے اور چاہے تھوڑا سا کھایا، لیکن اگر وہ ذبح ہے، زندہ ہے، تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ اس معاملے میں بھی کافی تفصیل ہے فقہا کے مابین، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کہ کسی نصب پر ذبح ہو۔ اب نصب جو ہے یہ وثن سے یا بتوں سے ایک الگ چیز ہے۔ یہ بتوں کے آستانے، اس کو جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ نصب آستانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ آستانہ کیا ہے؟ یہ نصب سے وثن، صنم یا بت مراد نہیں ہے، بلکہ بتوں کے نام سے منسوب وہ آستانے، تکیے اور پتھر مراد ہیں، جو کہ اس وقت جو بہت سارے کوئی 360 کے قریب تو بت تھے جو کہ حرم شریف میں رکھے گئے تھے اور اس کے ارد گرد تھے۔ تو اہل عرب جو تھے ہر وثن، صنم یا بت پر، مطلب جو نقش ان کے نام سے نصب، یعنی کوئی آستانے مقرر کر لیتے تھے اپنے اپنے علاقے میں۔ یہ بت تو کوئی خاص مطلب ایک چیز تھی نا جو کہ بنی ہوئی ہوتی تھی اور رکھی ہوتی تھی۔ تو انصاب جو تھے یہ محض پتھر ہوتے تھے،
ان پر کوई यानी उस तरह नक्शो निगार नहीं बने होते थे। तो मुशरिकीन अरब उन्हें अपने करीब रखते और उसको मखसूस कर लेते कि ये फलां बुत का पत्थर है या उसका नस्ब है और ये फलां का नस्ब है, और फिर अपने जानवरों को ज़िबा करके उनका खून बुतों के नाम से मंसूब उन आस्थानों और पत्थरों पर मलते और उन पर जानवरों के गोश्त का चढ़ावा चढ़ाते और न्याज देते थे। तो उनके इसी मुशरिकाना फेल पर अल्लाह ताला यहाँ पर उसका जिक्र कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से यानी जो चाहे किसी जब नुसब पर यानी पत्थर पर के सामने जो है उसके सामने ज़िबा करना भी या नाम भी लेना जायज नहीं है, तो किसी फिर वैसे बुत के सामने जाकर पेश करना जो है वो तो सबसे मतलब बदरजे उला जो है वो हराम है। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और 10वीं चीज जो है वो ये कि अज़लाम जो है कि तुम अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, अपने मुक़द्दर मालूम करने के लिए तुम अज़लाम का सहारा लो। अज़लाम जो है ये वैसे तीरों के लिए बोला जाता था, वो खास तीर उन्होंने रखे होते थे कि जब वो कोई फैसला करना चाहते तो उनसे वो लेते मदद के, तीर चलाते कि इसका ये वाला रुख हो गया तो हम हाँ होगा और ये होगा तो नहीं करना काम, या जो भी इस तरह। तो इस तरह कई तरीके हैं और आज भी इस तरह फाले निकालने के बहुत सारे तरीके राइज हैं। हम में से हर एक अपने इर्द गिर्द अगर अपनी बस्तियों में जायजा ले तो बहुत सारे तरीके जो हैं वो अज़लाम के सामने आते हैं कि लोग किस किस तरीके से जो है वो फाले निकालते हैं और शगुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अज़लाम में शगुन भी आ जाते हैं और फाल निकालने के तरीके भी आ जाते हैं। ये सारे ज़ालिकुम फिस्क, ये सब जो है नाफरमानी के तरीके। अब मशवरा, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।